گریجویٹس ہوئے ہیں اور ان میں سے بے شمار لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے جو زیادہ محنت کی ہے ان کو گولڈ میڈلز بھی ملے ہیں اور کوکی یونیورسٹی مختلف سبجیکٹس میں بڑی ترقی بھی کر رہا ہے اور ان کا ایک میں نے جو بلڈنگ تھی اس کا میں نے اناگوریشن بھی تقریباً 3-4 ہفتے پہلے کی تھی. ان کا گرلز ہاسٹل بھی بن رہا ہے, کچھ اور انفراسٹرکچر بھی ان کا بنایا جا رہا ہے اور جو گورنمنٹ پاکستان ہے اور اسپیشلی جو دیگر ادارے ہیں ہائر ایجوکیشن کے وہ اس میں ہماری مدد بھی کر رہے ہیں. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے آج. انفیکٹ وہ چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب نے آنا تھا, کسی وجہ سے نہیں آ سکے, لیکن وہ انہوں نے ہمارے پاس اعلان کیا ہے کہ وہ 1.8 بلین ہمیں باقی بلڈنگس کے لیے بھی کوکی میں دیں گے اور انشاءاللہ آئی میک شیور کہ وہ اچھے طریقے سے. سر 3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ صحتیاب بھی ہو رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ اپنی اس خرابی صحت ہونے کے باوجود یورپین کنٹریز میں جا کے ان مقبوضہ کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آپ آواز بلند کر رہے ہیں جس کے لیے آج ہم ترس رہے ہیں کہ کوئی اور دوسرا کشمیری پولیٹیشین. یہ آپ کے لیے مبارکباد. بڑی مہربانی. پہلی بات تو ہے میری صحت پہلے سے ٹھیک ہے. پہلے پتہ نہیں شاید میری ڈائٹنگ کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحت اچھی نہیں ہے. انفیکٹ آئی ایم گیٹنگ سلم اینڈ اسمارٹ ناؤ اٹ از, تو اس لیے میری صحت پہلے بھی ٹھیک تھی, اب زیادہ ٹھیک ہے. اور آج یہ یونیورسٹی کا جو کنوکیشن ہوا ہے یہ دیکھ کے زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور رات کو بھی ہمارے منسٹر ملک ظفر صاحب نے جتنے الیکٹڈ چیئرمین تھے, میئر تھے, ڈپٹی میئر تھے, سب کو بلایا تھا. اور یہ اچھا ہے کہ ہم نے اقتدار نچلی سطح تک منتقل کیا ہے. اور ایز پریزیڈنٹ جو میں نے آپ ہی کا وعدہ ہے کہ میں نے 3 وعدے کیے تھے, ایک مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانے کا, وہ بھی میں کر رہا ہوں. ایک میرا یہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن کرانے کا. 31 سال بعد ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں. اور تیسرا ایک ابھی رہ گیا احتساب کا, اس سلسلے میں بھی میں نے کیبنٹ کمیٹی بھی بنوائی ہے اور میں کام بھی کر رہا ہوں تاکہ. اور احتساب کی جانب میں جناب والا یہ آپ کی یہ حالانکہ آپ صدر آزاد کشمیر ہیں, آپ ایک آئینی سربراہ ہیں, آپ کا براہ راست اس طریقے سے حکومت میں عمل دخل نہیں ہوتا ہے, لیکن آج آزاد کشمیر کی 36 لاکھ عوام یہ پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ آزاد کشمیر کے ریاست کے خزانے کا چوکیدار ہی اگر 40 کروڑ روپے لے کر اگر ایک ہی لینڈ کمشنر کو تعینات کر کے اس آزاد کشمیر کے ریاست کو 8 ماہ کے اندر 7.5 ارب روپے کا مالی نقصان 40 کروڑ والا آپ کا ہے. اور جس نے کہا اس سے پوچھے, میں نے نہیں کہا کہ یہ کوئی انگلینڈ کا 40 ہوا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں وزیر اعظم تھا میں نے احتساب ایکٹ یہاں پر بنایا تھا. حالانکہ اس وقت احتساب کی پاکستان میں بھی بات نہیں ہو رہی تھی. آج کل تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی احتساب کی بات ہوتی ہے, لیکن میں نے اس وقت بھی چاہا کہ احتسابی بننا چاہیے تاکہ جو بھی کوئی کرپشن کرے وہ اس کا جواب دے ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس میں اپنے آپ کو بھی ڈالا تھا, وزیر اعظم کو بھی ڈالا تھا, اور میرے کچھ وزراء بھی گرفتار ہوئے اور ان پر احتسابی عمل ہوا. اور اب میں نے جیسے کہا کہ میں ایز پریزیڈنٹ, یہ میرا اختیار ہے, یہ گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ یہاں پر احتسابی عمل کو میں تیز کروں. آپ نے سر سیلف ڈیٹرمنیشن کی بات کی اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی, تو کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان حکومت اور آزاد حکومت عالمی ملکوں کی توجہ دلوانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو؟ وہ بھی کر رہے ہیں, اپنی کوششیں جاری ہیں. ہمیں ذرا تیز کرنا پڑے گا. انڈیا کے بعض ممالک سے بڑے مفادات منسلک ہیں, لیکن جو خوشخبری میں آپ کو سنا سکتا ہوں, میں نے یہ پچھلے یورپ کا, امریکہ کا, ترکی کا, بے شمار یورپین جیسے کا پارلیمنٹ میں گیا ہوں, یونائٹڈ نیشن میں گیا ہوں, امریکن کانگریس میں گیا ہوں, امریکن سینٹ میں گیا ہوں, برٹش پارلیمنٹ میں گیا ہوں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل اور UN کمیشن فار ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن واچ میں گیا ہوں. تو ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خود انڈیا کی جو پالیسیز ہیں نہ صرف کشمیر میں بلکہ وہ جو منارٹیز کے ساتھ کر رہا ہے وہاں کے
مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، انٹچیبلس کے ساتھ، گورکھاس کے ساتھ. اب بھارت خود بہت دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں اسے کنڈیم کر رہی ہے منارٹیز پہ. پہلے وہاں کے جو بڑی میڈیا ہے وہ ہمارا نہیں دیتے تھے. آپ اس دن BBC میں سیر دین آپ کا پروگرام ہے، آپ سب ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دیکھیں جو میں نے 42 لاکھ بات کی اپنی ایک ڈیموسائلس کی، وہ ان کو وہاں پر آباد کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو بلڈوزر چلا کے بستیوں کی بستیاں ختم کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں انٹرنیشنل میڈیا ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو مودی کی ہندوتوا کی پالیسی ہے وہ اب دنیا سمجھ سر یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کی وائس چانسلر صاحب کی جب تعیناتی ہوتی ہے آپ ان کی 3 سال 5 سال کے لیے تعیناتی کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا سر جس یونیورسٹی کے اندر بھی وائس چانسلر صاحب کا ٹینیور ختم ہوتا ہے یا وہاں پہ ایکسٹینشن کا شور شروع ہو جاتا ہے یا پھر نئے آنے والے اور جانے والے ریٹس ہو جاتی ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک معاملات جاتے ہیں. کیا سر اس کے لیے کوئی ایک ایسی جامع پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ وائس چانسلر کو جو لگایا جائے؟ جب سے میں صدر بنا ہوں میں نے کسی کو ایکسٹینشن بالکل سر درست. میں ایکسٹینشن کے ابھی خلاف ہوں.